الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعروں کا جواب سارے عبادت سمجھ کے مل کے دیا کرو۔ یہ سیاسی نعرے نہیں، یہ دین اور اسلام کے نعرے ہیں، نہ یہ تنظیم کے نعرے ہیں نہ سیاسی نعرے ہیں، یہ اللہ کے رسول اور اسلام کے نعرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر درود ہدیہ کرے محمد وعلیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزاداران مدعو کربلا، دعا ہے خالق کائنات اہل بیت اطہار کا صدقہ آپ کی اصلاح غیب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجالس اعضاء خمسہ کا تمام جن عزیزوں نے کیا ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جن بچوں نے بھی حصہ لیا ہے، بڑوں بزرگوں نے، مولا ان کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ میں ہم میں کوئی مریض ہے، بیمار کربلا کا صدقہ مولا شفا یاب فرمائے۔ جتنی ہمارے ذمہ مومنین کی طرف سے دعائیں ہیں، مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ والی وارث زمانہ حجت اللہ سرکار حجت امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھ دے محمد والے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حشر کی 7ویں آیت کو تلاوت کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا محبوب تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جو رسول دے اگر وہ قبول نہیں کرو گے اور جس سے منع کرے گا روکو گے نہیں، تو پھر یہ تو رحمت کل ہے، مگر اللہ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے خوف سے فرمایا
اچھا اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ رسول عطا فرمائے بولے لو. تو ایک مسئلہ تو ہم سنی شیعہ بھائیوں کا قرآن نے حل کر دیا کہ جو یہ فرماتے ہیں ہمارا ایک طبقہ ہمارے بھائیوں کا ہے جو یہ کہتے کہتے تھکتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگو ہی نہ, اللہ کے سوا کوئی عطا کر نہیں سکتا, اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. تو وہ ہم سے الجھنے کی بجائے اللہ سے الجھ جائے. وہ کہہ رہا ہے جو کچھ رسول عطا کرے اگر تیری ذات کے سوا کوئی عطا کرتا نہیں تو دروازہ رسول دکھلا چھوڑا. اور اس کو سمجھ آئے ہو شاعری تو نہیں ہے, یہ کوئی ربائی یا کا مصرع نہیں ہے. خالق نے فرمایا جو کچھ رسول عطا کرے, یعنی اللہ دکھلا رہا ہے کہ اگر عطا چاہیے تو دروازے رسول پہ جاؤ. اب سنی شیعہ سے الجھنے کی بجائے رسول سے نہ مانگو, آل رسول سے نہ مانگو, اللہ سے الجھ پڑھو نا. توجہ ہے نا, اللہ والے بھی بنتے ہو اور اللہ کی کہیں پہ عمل بھی نہیں کرتے ہو. ہم اپنی مرضی سے دروازہ رسول سے نہیں مانگتے ہیں. اللہ نے کہا ہے جو کچھ عطا کرے, جو کچھ عطا کرے. مجھے قیامت کی صبح تک قرآن کی چاروں کتب سماوی سے دکھلائے کہ اللہ نے تخصیص کی ہو کہ یہ میرا رسول دے سکتا ہے, یہ نہیں دے سکتا. کہیں کہا ہو کہ یہ میں دے سکتا ہوں, رسول نہیں دے سکتا. نہیں کہا جو کچھ رسول دے. بول لے لو جو میرا رسول دے. اب اللہ بشر کی ذہنیت کو خالق نہ بشر کا جانتا تھا, تو اس لیے فوراً قرآن میں بتا دیا کہ تاکہ کوئی الجھ نہ جائے کہ میرا رسول دے گا کیا ہو. اب اگر آپ اجازت دے تو میں قرآن پڑھوں. توجہ ہے, یعنی قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ میرا رسول کیا دے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 157 یعنی 157 میں اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. توجہ ہے یا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں میرے اس رسول کی جو نبی ہے, امی ہے, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس کے تذکرے توریت میں بھی ہیں انجیل میں. میلاد پڑھنا اور میلاد میں دائی حلیمہ کے نام کی نعتیں پڑھنا اور بات ہے. پوری کی پوری حیات محمد مصطفیٰ کو قرآن سے پڑھنا اور بات. اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو میرا رسول ہے, نبی ہے, امی ہے, جس کی شان تذکرے توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی. فرمایا دے گا کیا, یأمرہم بالمعروف, میرا رسول تمہیں اچھائیوں کا حکم دے گا. یعنی جو کچھ میرا رسول حکم دے وہ اچھائی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, اس کا ہر حکم اچھائی ہے, اس کے حکم پر چوچنا نہیں کرنا ہے. یأمرہم بالمعروف, وہ حکم دے گا اچھائیوں کا. یعنی اگر کسی کو کہے اٹھ جا, اس کا اٹھنا اچھائی ہے. کسی کو کہے رک جا, اس کا رکنا اچھائی ہے. کسی کو کہے نہ رو, اس کا نہ رونا اچھائی ہے. کسی کو کہے رو, اس کا رونا اچھائی ہے. کسی کو کہے جاگ, اس کا جاگنا اچھائی ہے. کسی کو کہے سو جا. تاکہ پتہ چلے بھی جلسہ ہو شروع ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت,
बिलमारूफ, अच्छाइयों का हुक्म देगा, वयनहा अनिल मुनकर, और वो तुम्हें मुनकर से रोकेगा। तवज्जो है, बड़ा फेमस लफ्ज है मुनकर शियों में, तवज्जो है, बल्कि जितना हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल है, तवज्जो है ना, उतना कहीं नहीं। तो कुरान ने मुनकर किसको कहा? आगे साहब तशरीफ फरमाए, कुल बुराइयों के मजमूए का नाम है मुनकर। अल्लाह बुराइयों से रोकेगा। कुरान में मुनकर अल्लाह ने कुल बुराइयों के महवर को कहा है, कुल बुराइयों के मरकज को कहा है। मेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला कायनात में सबसे बड़ी बुराई क्या है और कायनात में सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? तो ज़हरा के लाल मेरे छठे इमाम जवाब देते हैं, कायनात में सबसे बड़ी बुराई का नाम हमारी अदालत है, सबसे बड़ी अच्छाई का नाम हमारी मोहब्बत है। अल्लाह ने कहा मुनकर से मना करे। इसलिए देखो, अगर हमें पता चले कि फलां बंदा नमाज नहीं पढ़ता, हमने कभी नहीं कहा कि मुनकर है, तवज्जो है। हम कहेंगे गाफिल है, तवज्जो है, बहुत गुनाह कर रहा है, वाजिब को छोड़ रहा है, रोजा नहीं रखता, कभी कहोगे मुनकर है? बोलो यार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, हज पे नहीं जा सका, कभी कहोगे मुनकर है? नहीं गया, अगर आज तौफीक है तो क्यों नहीं करता? करने चाहिए। मुनकर कब कहते हैं हम? बोलो जिसको समझ आएगा, बोलो मैं कुछ कह गया। मुनकर कब कहते हैं? जब पता चले कि आले मोहम्मद की मजलिस या आले मोहम्मद की मोहब्बत को पसंद नहीं करता, तो हमारा छोटा सा बच्चा भी उसका कोई और नाम नहीं रखेगा, कहेगा मुनकर है। क्योंकि हम दुश्मन का नाम भी खुद नहीं रखते, कुरान से लेते हैं। सीने ते ब्रेस्ट खुश रहे, आबाद रहे, समझ आई सब सामान। अगर आई है तो एक जुशीली सलवात दिया कर दे मोहम्मद। यदि मेरा रसूल मुनकर से रोकेगा तो अल्लाह भी जानता है कि जब कोई मुनकर नहीं रहेगा फिर हर अच्छाई से मोहब्बत करेगा। करेंगे नहीं है, मना करेगा, बुराइयों से रोकेगा, और क्या करेगा? सर उठाना, के बाद बस मैंने कुरान की आयत मुकम्मल कर दी और मजलिस में तमाम हो जाएगा। और कुरान टिक के सुना करो, तवज्जो है ना। पहले हमारे भाई किसी जमाने में इसने बड़ा काम किया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जितना इसने तुम्हारा काम किया, तवज्जो है, उतना इसने किसी का काम ही नहीं, क्योंकि इसने मजलिस उन घरों के अंदर पहुंचा दी हैं जो लफ्ज़ मजलिस से लड़ते थे। इसने बेडरूम तक तुम्हारा मैसेज पहुंचाया, तो फिर गैरतमंद नौजवान आ गया मैदान में। उसने कहा तुम तो कहते थे मजलिस में ये होता है, वो होता है, शामे गरीबा में ये होता है, वो होता है। ये तो पूरी की पूरी मजाल सुनने के बाद नतीजा यही निकलता है कि हर मजलिस का हासिल ये होता है, जालिम से नफरत और मजलूम से मोहब्बत। सहाबा को नहीं मानते, कभी कहते थे नौजुबिल्लाह, सहाबा को गालियां देते हैं, कहीं वो शिया नहीं हो सकता जो नबी पाक के किसी साहबा कराम में से किसी को गाली दे। क्योंकि मिल्लत तशय्युअ गालियां नहीं सिखलाती, ये मासूमों का
को तमक्कन देता है। तबर्रे का नाम अगर तुम तबर्रे को समझ आते तो खुदा की कसम तुम हमसे मोहब्बत करते। तबर्रे का माना न गाली है न तनकीद है, तबर्रे का माना दूरी है, यानी जिसको तुम लायक नहीं करते हो उसका जिक्र ही छोड़ दो। इसके सिवा कोई मतलब अगर कोई गालियां देता है या किसी ने कोई बकवास की है या कोई करता है तो सारी कौम उसकी जिम्मेदार नहीं। हर माशरे में हर किस्म के लोग, हर जिम्मेदार उसके हैं जो हमारे उलमा कहें, जो हमारा मकतब कहे, जो हमारे मकतब में हुक्म हो। खुदा की कसम ये मकतब तशय्यो ही तो है जो कभी भी बेवारिस नहीं रहा। इसका वारिस हर जमाने में रहा, क्योंकि वारिस इमाम होता है। जिनके थे उनका मकतब भी था, जिनका इमाम है उनका मकतब भी है। इमाम में मराजे सामने ये फतवा देकर कि किसी के मुकद्दसात की तौहीन न की जाए, किसी के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है। ये कहा है ना, ये हमारे ने कहा है, हमारे मजहब के मराजे उस्ताद ने कहा है, दीन के वर्षा के नायबीन ने कहा है कि हराम है मुकद्दसात की तौहीन करना। गलत तो नहीं है, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने ये कहकर ये गंदे धब्बे हमसे दूर कर दिए। अब मैं गवर्नर उसमें बात हो रही थी, अभी हफ्ता हुआ जब हमारी मुलाकात हुई, जो हालात पैदा हुए तो आपकी तरफ से मैं नौकर आपका मौजूद था, तो वहां बहस हुई कि मुकद्दसात से मुराद फलां है, फलां को भी ये लेते हैं। तो मैंने अपने मौलवी से कहा कि खुलने दो उनको, हमें क्या एतराज है, क्योंकि किसी के मुकद्दसात हमने तय नहीं करने। हम किसी को अपने मुकद्दसात का पता है, उनको खोलकर बताने दो ताकि पता तो चले कि इनके नजदीक मुकद्दस है कौन कौन। तो ये नहीं है, हमें क्या एतराज है, जो भी किसी के मुकद्दसात वो उनके हैं। तो हमें कहा ना कुछ कहो, कुछ नहीं कहेंगे, घबरा तो नहीं गए। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये बातें करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल है कि मेरी कौम साहिब तहजीब कौम है, साहिब इल्म कौम है। तवज्जो है इल्म में। अगर आपकी मजालिस से इल्म और इरफान की बारिश ना हो तो फिर ये मजालिस अहले बैत कैसे हो। जहाँ से इल्म मिलना चाहिए, रास्ता मिलने चाहिए, हिदायत मिलनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, ऐसा है ना। तो फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात। सर उठाना, अल्लाह कहता है रसूल के काम बता रहा है अल्लाह। व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, और मेरा रसूल तुम्हारे लिए तय्यबात को हलाल करार देगा। तो जब मैं इस आयत पे पहुंचता हूँ तो मुझे रसूलुल्लाह का वो फरमान याद आता है, और ऐमा तहार ने भी फरमाया कि हमारे फरामीन को कुरान के साथ तोड़ना। कुरान का समझी है, हमारे फरामीन को, हमारे जो कौल हो, फरमान हो, उनको कुरान की आयत से मिलाना। अगर वो कुरान की तारीफ करे और कुरान उनकी तारीफ करे तो समझ लेना हमारा फरमान है। अगर कुरान से टकरा जाए फज़रबल जिदार, उसको दीवार पे मारना। वो किसी झूठे प्याज फिरोश रावी का कौल हो सकता है, मासूम का कौल नहीं हो सकता। मत करना, हर मोड़ पे ठुकराओगे, घबराओगे, पछताओगे।
طیبات کو حلال قرار دے گا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور تمہارے لیے تمام خبیث ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا جب میں اس آیت پہ آتا ہوں تو مجھے پیغمبر کا وہ فرمان میرے دماغ میں آ کر زور دے کے کہتا ہے کہ دیکھ نبی کی حدیث سے آیت کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی. تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دے گا یعنی یہ میرا رسول بتائے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تو فرمان کون سا یاد آتا ہے؟ علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تیری محبت صرف اس کا نصیبہ ہے جس کی ولادت دین کے طریقے پہ ہوئی ہوگی طیب ہوئی ہوگی اور تیرا بغض وہ کرے گا جس کی ولادت کا مقصد ہے. شریکہ لے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت یزیدیت یہ قرآن کل ایمان نعرہ سید سلامت ہے مولا سلامت سمجھ آئے سب سے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. طیبات کو وہ تمہارے لیے حلال قرار دے گا. اللہ نے حد بندی کر دی. خبردار قیامت تک کسی کو جرأت اور اجازت نہیں کہ وہ رسول میرے نبی کے علاوہ کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے. فرمایا حلال محمد حلال الہ یوم القیامہ. جسے میرے محمد نے حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک حلال ہے. جسے اس نے حرام قرار دیا وہ قیامت اس لیے میرے پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک کائنات میں کوئی نہیں دکھلا سکتا کہ علی سے لے کے مہدی حجت خدا تک کسی امام نے یہ کہا ہو کہ یہ میں حلال قرار دے رہا یا اسے میں حرام قرار دے. نہیں جس نے بھی فرمایا کہا کالا جدنا جدنا یہ ان کا حق ہے کہ جب روایت بھی کرے تو کہے ہمارے نانا نے کہا. ہاں یہ کہیں اور ہے باتیں کہ فلاں نے کہا یہ کر لو توجہ ہے فلاں نے کہا وہ کر لو توجہ ہے. مذہب تشیع کی پہچان یہ ہوئی ہے کہ ہمارا دین صرف اور صرف اتنا ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے محمد نے سمجھایا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز کا ہماری قرآن کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ سلوات. ہے کوئی چیز دین میں قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. یہ ہم اپنے بند کمروں میں نہیں کہتے. جانتے ہو مجھے تو میں تو کون سا فیصلہ بات کا یا پاکستان کا مرکز ہے میرے دوسرے بھائیوں کا جہاں آپ کا خادم جا کر خطاب نہ کرتا ہو. وہ مرکز اہل حدیث ہو مرکز دیوبند ہو مرکز بریلویت ہو وہاں جا کے بھی میں میسج یہی لیتا ہوں کہ تشیع کے نزدیک دین صرف ہم اسے مانتے ہیں جو قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان ہے. کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی. طیبات کو حرام قرار دے گا اور خبائث کو تمہارے لیے حرام قرار دے گا. اب 5واں کام اللہ کے رسول کا گھبرا تو نہیں گئے. بابا قرآن سنا کرو. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کر دیا اس کی 7 پشتیں بخشی گئی. توجہ ہے
صرف رٹ لیا، چاہے اس بیچارے کو بسم اللہ کے بھی ترجمے کا پتہ نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ قرآن کی برکت ہے، تو میں قربان ہو جاؤں، میں قرآن کی برکت کا قائل ہوں۔ ارے 7 پشتے کیوں؟ تم 700 پشتے بھی کہو، توجہ ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، مگر غیرت ساتھ رہے، دامن انصاف ساتھ رہے، عقل ساتھ رہے۔ تو یہ نہ ہو کہ جو رٹ لے اس کی 7 پشتے جنت میں چلی جائے، اور جس کے سینے پر پہ نازل ہوا ہو اس کے ماں باپ جہنم میں چلے جائے۔ زندہ باد، مولا ساری زندگی کرے، بہت اچھا۔ کچھ لوگوں نے دین اسلام کو لطیفہ بنا لیا، جب چاہا جسے چاہا خلیفہ بنا لیا، رحمت رسول کو پامال کیا، منبر رسول کو سقیفہ بنا لیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی شہبان؟ میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہو جن کے ہر عمل میں قرآن چھلکتا ہے۔ اب نہیں آپ کو کوئی کہے گا کہ جیو میں حافظ کوئی نہیں ہوتا، یہ گسا پھٹا نعرہ بہت پرانا تھا۔ جب 5 سال کے بچے محمد حسین طباطبائی نے قرآن پاک پڑھا بھی اور سمجھایا بھی، آگا جانتے ہو، تو سعودیہ کی گورنمنٹ تک گونج گئی کہ کوئی شیعہ بچہ ہے طباطبائی سے زیادہ ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اور ہر بات وہ قرآن سے کرتا ہے، قرآن سے سمجھتا ہے، اور نہیں کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ سرکاری طور پر اس کو سعودی عرب میں بلایا گیا، ٹاپ کے حافظان قرآن اور مفتیان دین کو بٹھایا گیا کہ سنو اس سے قرآن، توجہ ہے۔ وہ قرآن کھول کے دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ فلاں سورہ کی آیت نمبر فلاں پڑھو، توجہ ہے۔ وہ بچہ آیت پڑھتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا پھر وہ آیت پڑھتے کہتے بتاؤ اس کا نمبر کیا، وہ نمبر بتاتا، پھر وہ کہتے اس کا مطلب کیا ہے، وہ ترجمہ کر دیتا۔ 7 روز پورے سن کر، توجہ ہے۔ آخر پہ جب کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ کوئی زیر اور زبر اور پیش اور شد مد کی بھی غلطی نکالے، سب نے کہا نہیں، جیسا یہ 5 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے ایسا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں ایک سنی عالم نے کہا تھا چونکہ یہ بچہ اس قبیلے سے ہے جس کے وارث نے لوگ کے نیتا میں پڑھا تھا۔ تو سعودیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے ترجمان نے کہا کہ حکومت سعودی عرب پوچھ رہی ہے کہ اس محمد حسین سے پوچھو کہ سرکاری طور پہ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بچہ مانگے، جو مانگے ہم دیں۔ اگر بچے کا جواب سنو گے ہاتھ بلند نہ ہوئے، میں نے زہرا کے بچوں سے نوکری مانگی نہیں ہے، کہا یہ بچہ خود چاہے جو مانگے ہم دیں گے۔ تو جب بچے کو بتایا گیا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سوال کرو جو چاہیے وہ بولو، تو بچے نے فرمایا کلّا سالوں کو بلا ہوا تھا۔
असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। वही मांगा जो जद ने मांगा था। मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, देते हो तो रसूल के कुर्बा से मोहब्बत करो। मैं अर्ज कर रहा था कि जितना इस टेक्नोलॉजी ने जितना आपका काम किया है उतना किसी का नहीं, क्योंकि मेरे मौला ने आज से 1400 साल पहले कहा था कि जैसे जैसे इल्म की गुत्थियां सुलझती जाएंगी, अंधेरे खत्म होते जाएंगे, इल्म के औराक उल्टे जाएंगे। अली फरमाते उसी तरह तुम्हारा मौला कायनात की समझ में आता जाएगा। आज से 1400 साल पहले अली 40 जगहों पर रोजा इफ्तार करते, बंदे करते, कैसे नजर आ रहा? आज एक बंदा मजलिस पढ़ रहा होता है, 40 जगह नहीं 40 करोड़ जगह पे नजर आ रहा होता है। ये नहीं समझ में आ रहा, अरे मोहम्मद समझ में आ रहा है। और मेरे रसूल का 5वां काम यह है कि वो जलालत और जहालत के तौक जो इसके आने से पहले तुम्हारी गर्दनों में थे वो अपनी रहमत से तुम्हारी गर्दनों से काट देगा। जहालत और जलालत के तौक काट दे, अपनी रहमत से काट दे, लोहे से नहीं। तवज्जो है, चूंकि जहालत के तौक लोहे से नहीं करते, जहालत के तौक इल्म से